بسم الله الرحمن الرحيم. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، بعض ٹیلی فون کالرز اس وقت آن لائن ہیں، ان سے بات کریں گے۔ مکرم اسرافیل صاحب انڈیا سے ہی کال کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم اسرافیل صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیریت ہے سب؟ یہ میرے طرف سے سوال یہ ہے، یہ فی الوقت اس زمانہ میں جب خدا تعالیٰ اپنے بندوں سے ہم کلام کرتے ہیں، یہ قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں ذرا ہمیں تفصیل سے بتا دے تو ہم آپ کا شکر گزار ہیں۔ حسن جزا۔ مکرم اسرافیل صاحب کا سوال ہے کہ اس زمانے میں بھی خدا تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے، قرآن مجید کے تعلق سے اگر اس کی کوئی دلیل پیش کی جائے۔ میں نے ابھی اپنے پچھلے بیان میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس بات کا ذکر کیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہوئے استقامت اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ یقینی طور پر فرشتے نازل کرتا ہے۔ فرشتے کس طرح سے؟ وہ وحی اور الہام کے ذریعے سے ہی فرشتے خبر دیتے ہیں اس کو، کیا کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ کوئی خوف نہ کرو، کوئی غم نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ اسی طرح سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید سے یہ بات بھی پیش کی جائے کہ غیر رسول سے بھی اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، تو بڑی موٹی مثال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہم نے وحی کی، حالانکہ وہ رسول نہیں تھی، کوئی نبی نہیں تھی۔ کیا وحی کی تھی؟ کہ بچے کو تم جو ہے وہ ایک صندوق میں ڈال دو، ہم اس کو حفاظت سے پہنچا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حفاظت سے پہنچایا۔ فرعون جو کہ کٹر دشمن تھا اور اللہ کا مخالف تھا، خود کو خدا کہتا تھا، اس کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، وہ بھی کوئی رسول نہیں تھی۔ چنانچہ صورت مریم میں اس بات کا بڑا تفصیل سے ذکر آتا ہے، جب ان کو عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ہوا تو وہ یروشلم سے آگے چلی گئیں اور ایک جگہ پر جا کے انہوں نے پناہ لی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حزی الیک بجذع النخلہ، کہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو تساقط علیک رطبا جنیہ، تازہ کھجور گریں گے، تم اس سے کھاؤ پیو۔ اور اسی طرح سے چشمے سے پانی پینے کا بھی ذکر آتا ہے، تو حضرت مریم علیہ السلام سے بھی ذکر آتا ہے۔ اس زمانے میں جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بے شمار نشانات دکھائے، جیسا کہ ابھی شاستری صاحب نے ذکر کیا، حقیقت الوحی میں آپ نے جو ہے وہ کئی نشانات کا ذکر کیا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس رنگ میں آپ سے کلام کیا، تمام دشمنوں کو ناکام و نامراد کیا۔ مسیح علیہ السلام یکا و تنہا تھے اس قادیان میں، اسی بستی سے آپ اٹھے ہیں اور یہاں سے آواز آپ کی نکلنے نہ دی جا رہی تھی۔ محمد حسین صاحب بٹالوی جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے تھے کہ قادیان کسی کو جانے نہیں دوں گا۔ یہ بڑا ایک لطیفہ بھی آتا ہے اس ضمن میں۔ مسیح موعود علیہ السلام کے پاس ایک پہاڑی شخص تھا، پیرا اس کا نام تھا، وہ اتنا موٹی عقل کا تھا کہ وہ مٹی کا تیل پی جاتا تھا، وہ کہتے کہ یہ بھی تیل ہے وہ بھی تیل ہے۔ تو اتنی موٹی عقل کا آدمی ہے، وہ مسیح السلام کی ڈاک وغیرہ لے جایا کرتا تھا بٹالہ، کیونکہ یہاں پر تو کوئی ڈاک خانہ نہیں تھا اس زمانے میں۔ تو مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے اس کو پکڑ کے پوچھا کہ اوے پیرے، تو کیا دیکھا تو نے مرزا صاحب میں، تو کیوں مرزا صاحب کے پاس پڑا ہے، تو آ یہاں پر تجھے ہم جو ہے اچھی طرح سے کھلائیں گے پلائیں گے۔ اس نے کہا کہ مولوی صاحب بات یہ ہے کہ مجھے تو اور کچھ پتہ نہیں، میں تو موٹی عقل کا آدمی ہوں، آپ یہاں اسٹیشن پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کے پاس کوئی نہ جاؤ، آپ کی تو جوتیاں گھس گئی ہیں یہ بات کرتے کرتے، لیکن قادیان جانے والے تو رک نہیں رہے ہیں، یہی بڑا سب سے نشان ہے۔ تو مسیح السلام نے یہاں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ ایک کوردہ میں
جہاں پر کہ ڈاک بھی نہیں ہے، ڈاک خانہ نہیں ہے، آمد و رفت کے کوئی ذرائع نہیں ہے، ریل بھی نہیں تھی زمانے میں، یکا وغیرہ سے بٹالہ جا کے پھر ریل گاڑی پہ چڑھا جاتا تھا اس زمانے میں، جب کہ تمام پنجاب مخالف تھا، ہندوستان مخالف تھا. آپ کہتے ہیں میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. کیا یہ بڑا ثبوت نہیں ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی کہ تو اپنے آپ کو یکا اور تنہا نہ سمجھ؟ مسیح السلام نے فرمایا کہ میں جب یہ تمام حالات اپنی مخالفت کا دیکھ کے رات سونے لگتا ہوں تو تکیے پر جب سر رکھتا ہوں تو خدا کی طرف سے مجھے آواز آتی ہے، اے مرزا غم نہ کھا، میں تیرے ساتھ ہوں. تو اس خدا نے مسیح موعود علیہ السلام کا ایسا ساتھ دیا کہ آج دیکھیے دنیا کے کناروں تک کیا بلکہ 210 سے زیادہ ممالک میں اللہ تعالیٰ 220 ممالک غالباً 212 ممالک میں آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے پوری دنیا میں تبلیغ اسلام ہو رہی ہے، احمدیت کا چرچا ہو رہا ہے. پھر آج جو ہم یہ MTA سے پروگرام نشر کر رہے ہیں یہ ساری دنیا میں جا رہا ہے. یہ کس خدا کی طاقت تھی کہ یا کسی اور کی طاقت تھی؟ کیا مرزا صاحب میں ایسی طاقت تھی کہ وہ ایسا کام کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام تھا، اس زمانے میں اس نے کلام کیا. اور پھر کہ دیکھو آپ کے والد صاحب کی وفات ہوگی، آپ کے دل میں خیال پیدا ہوگا کہ آپ گزارے کی کیا صورت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو چنانچہ وہ زمانہ جب کہ مسیح موعود علیہ السلام اپنے بڑی بھاوج کے ٹکڑوں کے محتاج تھے، وہ زمانہ یاد کر کے آپ کہتے ہیں لفاظات المواعد کان اغلی فصرت اليوم بطعام الاہالی. آج وہ زمانہ بھی تھا کہ دسترخوان کے ٹکڑے میری غذا ہوا کرتے تھے، لیکن آج خاندانوں کے خاندان میرے دسترخوان سے پل رہے ہیں. تو یہ جلسہ سالانہ ابھی آپ نے برطانیہ کا دیکھا، وہاں پر دیکھیے سینکڑوں لوگوں کا، لوگ تعجب کرتے تھے کہ کس طرح سے یہ 37,000 لوگ جو ہیں ایک وقت میں کھانا کھا رہے ہیں، کوئی گڑبڑ نہیں ہو رہی ہے. اور اسی طرح اب جرمنی کا بھی جلسہ انشاءاللہ تعالیٰ ہونے والا ہے. تو یہ کیا ہے؟ سب مسیح موعود علیہ السلام کا دسترخوان ہے. تو الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا یہ کم ہے نشانات؟ تو جو بھی اگر تحقیق کرنا چاہے تو اس زمانے میں مسیح موعود علیہ السلام کے بہت سارے نشانات ہیں. حقیقت الوحی آپ پڑھ لیں، تذکرہ پڑھ لیں، تو اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے. پھر آپ ہی کی ذات نہیں بلکہ آپ کے بہت سارے صحابی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، انہوں نے بھی دنیا کے سامنے اپنے نشانات بھی دکھائے ہیں. اور اس کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اور بہت سارے آپ کے جو خلفاء ہیں، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اب تک کے جو خلفاء ہیں، ان کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے، ان کا جواب دیتا ہے اور غیر معمولی طور پر شفا کے نظارے بھی دکھاتا ہے. تو یہ کیا کم صداقت کے نشانات ہیں؟ تو میرے بھائی بات اصل میں یہی ہے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ السلام کو اسی لیے بھیجا ہے تاکہ آپ ثابت کر سکیں کہ اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار. جی جزاکم اللہ، تفصیلی جواب تھا. کچھ اور ٹیلی فون کالرز ہیں جن سے بات کرتے ہیں. مکرم سمین احمد صاحب نیپال سے فون کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سمین صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب جماعت احمدیہ نیپال کی طرف سے اہل قادیان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا تحفہ پیش ہے. صاحب میرا سوال یہ ہے کہ تذکرہ الہامات حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا جماعت احمدیہ کے نزدیک کیا مرتبہ ہے؟ آپ کا سوال مل گیا ہے. میں درخواست کروں گا اختصار سے جواب دینے کی کوشش کریں، وقت محدود ہے اور بھی بعض کالر جو ہیں وہ ہولڈ پہ ہیں اور پروگرام کے بھی کچھ سوالات ہیں. شیخ مجاہد صاحب سے درخواست ہے کہ تذکرہ کا جماعت احمدیہ میں کیا مرتبہ ہے، اس تعلق سے وضاحت. ناظرین کرام، تذکرہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مجموعہ الہامات کا نام ہے جو کتابی شکل میں شائع شدہ ہے. غیر احمدی علماء کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ احمدی تذکرہ کو قرآن مجید کے مقابل پر سمجھتے ہیں، جو سراسر غلط ہے. ہماری کتاب قرآن مجید ہے جو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک جماعت احمدیہ اس پر عمل کرتی ہے، اس پر اعتقاد رکھتی ہے اور اس پر کسی قسم کی کوئی بھی تحریف اور کمی بیشی کی قائل نہیں ہے.
بانی جماعت احمدیہ جن کے الہامات کا نام تذکرہ ہے، وہ خود قرآن مجید کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ جمال و حسن قرآن نور جان ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے۔ یعنی قرآن کی اہمیت ہمارے نزدیک سب سے اہم ہے۔ اب سوال یہ کہ پھر تذکرہ کی کیا اہمیت ہے؟ دراصل ابھی جس طرح پروگرام میں گفتگو ہو رہی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر قرآن مجید میں دی، اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء آیت 74 میں یہ بتایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو امام بناتا ہے تو اس کو ہدایت دیتا ہے۔ قرآنی آیت یہ ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ تو جو امام مہدی ہوگا، جو اس امت کی ہدایت کے لیے ہوگا، وہ ہدایت کس سے پائے گا؟ اس نے ہدایت خدا تعالیٰ سے حاصل کرنی ہے، خدا تعالیٰ نے ہی اس کو بتانا ہے، تبھی تو وہ مہدی ہے، ہدایت یافتہ۔ عوام الناس سے تو اسے ہدایت حاصل نہیں کرنی، تو خدا تعالیٰ نے ہی اس کی ہدایت دینی ہے، اس کو الہامات کے ذریعہ سے، جو خدا تعالیٰ کا طریقہ کار اس نے بیان فرمایا ہے، اس کو رویا اور کشوف کے ذریعہ سے اس نے ہدایت دینی ہے۔ اس کو جمع کر کے تذکرہ کی شکل میں شائع کیا گیا۔ اس کے پڑھنے سے جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی زندہ ہستی کا ثبوت ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح بانی جماعت احمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اظہار غیب فرمایا اور کیسے وہ اپنے وقت میں پورا ہوا۔ مثلا وقت کی رعایت سے صرف ایک بات کہوں گا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس گمنامی کے زمانے میں الہاماً بیان فرمایا کہ I shall give you a large party of Islam، کہ ایک وقت آئے گا کہ میں تجھے ایک اسلام کے بہت بڑا حصہ تجھے عطا کروں گا جو تیرے ماننے والے ان مسلمانوں میں سے ہوں گے۔ آج تقریباً 120-25 سال کا عرصہ گزرا ہے اس الہام پر، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے مسلمانوں میں سے لکھوکھا نفوس بانی جماعت احمدیہ کو امام مہدی برحق مان رہے ہیں۔ تو یہ الہام جیسے جیسے دن چڑھ رہا ہے، دن گزر رہا ہے، اس کی صداقت ظاہر ہو رہی ہے۔ تو تذکرہ کا مقام جماعت احمدیہ کے نزدیک یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اظہار غیب کا ایک نشانات ہمیں وہاں ملتے ہیں۔ باقی اصل اور بنیادی کتاب جماعت احمدیہ کی قرآن مجید ہی ہے۔